نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ البروج اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں۔ والسماء ذات البروج، فرمایا کہ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، ستاروں والا ہے۔ والیوم الموعود، اور دوسری قسم فرمایا کہ وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، یعنی قیامت کی۔ نمبر 3 وشاہد، حاضر ہونے والے کی قسم۔ حدیث میں ہے کہ اس سے مراد جمعہ کا دن ہے، کہ وہ دن ہر جگہ حاضر ہوتا ہے، عرب میں غیر عرب میں ہر جگہ جمعہ کا دن پایا جاتا ہے۔ ومشہود، چوتھی قسم جس میں حاضری دی جاتی ہے۔ عرفہ کا دن 9 ذو الحجہ مراد ہے، ساری دنیا کے مسلمان وہاں جا کے حاضری دیتے ہیں، جمع ہوتے ہیں وہاں پر۔ فرمایا کہ ہمیں ان تمام کی قسم، قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے خندقوں والے، جنہوں نے آگ روشن کی ہوئی تھی، آگ جلائی ہوئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی تقریباً 70 سال پہلے کی بات ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، یوسف ذو نواس اس کا نام تھا۔ وہ اپنی حکومت چلاتے ہوئے بہت سارے معاملات میں ایک جادوگر سے مدد لیا کرتا تھا، جادوگر تھا اس کا مستقل۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، کہنے لگا کہ میرا کوئی پتہ نہیں کس وقت میں دنیا سے چلا جاؤں، اگر کوئی نوجوان لڑکا مجھے دے دو تو میں اس کو جادو سکھا دوں، تمہارے کام آئے گا۔ ایک ذہین اور فتین نوجوان کا انتخاب کیا گیا، عبداللہ بن تامر جس کا نام تھا۔ وہ جادو سیکھنے لگا۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک راہب سے ہو گئی، اور اس زمانے میں وہ لوگ برحق تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے۔ اس نے اسے سمجھایا، جادو کے بارے میں بتایا بھی یہ تو شرک ہے، شرکیہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ وہ جادوگر کے پاس بھی آنے جانے لگا اور اس راہب کے پاس بھی آنے جانے لگا، لیکن اسے سمجھ نہ آئے کہ حق کیا ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سمجھا دیا کہ راہب کا مذہب برحق ہے۔ سمجھ آ گئی اسے کہ ایک دن جا رہا تھا، راستے میں ایک درندہ ہے اور لوگ اس طرف نہیں جا رہے، ڈر کے مارے کہ یہ کھا جائے گا، تکلیف پہنچائے گا۔ یہ جب وہاں پر پہنچا تو اس نے کہا آج چلو آزما لیتے ہیں۔ اس نے ایک پتھر اور کوئی چیز اٹھائی، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، پروردگار اگر راہب کا مذہب سچا ہے تو یہ درندہ ادھر ہی مر جائے تاکہ مجھے بھی پتہ لگ جائے کہ یہ مذہب سچا ہے۔ اس نے مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور وہ مر گیا،
100% یقین ہو گیا کہ اس کی بات ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی تاثیر عطا فرمائی کہ لوگوں پر دم کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ کا ایک قریبی نابینا تھا، آہستہ آہستہ اس کو بھی معلوم ہوا۔ وہ اس نوجوان کے پاس آیا کہ آپ جو ہے نا کئی چیزوں کا علاج کرتے ہیں، میں نابینا ہوں، کچھ کریں؟ انہوں نے کہا بھی میں تو کچھ نہیں کرتا ہے، اللہ جس کو شفا دیتا ہے وہی ہے، بینائی دینے والا بھی وہی ہے اور بینائی چھیننے والا بھی وہی ہے، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ البتہ اگر تم اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لاؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ پروردگار ان کی بینائی واپس کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، دعا کی، اللہ نے اسے بینائی واپس فرما دی۔ یقین کے ساتھ مانگنا ہے نا، اصل تو ہمارے مانگنے میں کمی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے دینے میں تو کوئی کمی نہیں، ہم تو لینے میں کمزوری اختیار کرتے ہیں نا، غافل دل سے مانگتے ہیں، بے توجہی کے ساتھ مانگتے ہیں۔ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا واقعہ، اللہ اکبر، کہ ایک نابینا حج کو جاتا اور جا کے دعا کرتا رہتا کہ یا اللہ مجھے بینائی دے دیں۔ حجاج بن یوسف، جس کا نام سن کر دنیا کانپتی تھی کہ اس نے تو نہیں چھوڑنا، وہ حج کرنے گیا تو اس نے دیکھا کہ نابینا دعا مانگ رہا ہے۔ اگلے سال گیا تو پھر وہ مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا، وہ اس کے پاس گیا، نابینا کے پاس، اس کو جا کے ہلایا، کہا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا میرا نام حجاج ہے، حجاج، میں طواف کر رہا ہوں بیت اللہ کا، 3 چکر لگا لیے ہیں، 4 میں نے اور لگانے ہیں، بس 4 چکر ہیں باقی میرے طواف میں سے، میں 4 چکر لگا کے آؤں نا تیری بینائی واپس آ جانی چاہیے، اگر نہ آئی تو تیری گردن اتار دوں گا میں یہ کہا اور چلتا بنا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ نابینا دے مانگ اللہ تعالیٰ سے، پروردگار رحم کر، بس کرم کر۔ اب پہلے تو بینائی کی بات تھی، اب تو جان بھی جاتی ہے، یا اللہ کرم کر، بس بینائی دے دے مجھے واپس، یا اللہ بس ان 4 چکر پورے ہونے سے پہلے دے دے۔ حجاج جب 4 چکر لگا کے واپس آیا تو اس کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ کہا میں پچھلے سال بھی آیا، یہ مانگ رہا تھا، تو اب پھر مانگ رہے ہیں۔ مجھے یقین ہوا کہ یہ غافل دل سے مانگ رہا ہے، غفلت کے ساتھ مانگ رہا ہے، میں نے اس کی غفلت کو دور کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ جب اس نے دل سے مانگا تو اللہ نے بینائی واپس کر دی۔ اس کو مانگنے کی بات ہوتی ہے، کہا بس میں نے اس سے منگوانا تھا، منگوا لی، خوب مانگا، اس نے دل سے مانگا اور اللہ نے دے دی، وہاں بھی اللہ نے بینائی عطا کر دی۔ اب شہرت ہونے لگی، بادشاہ تک بھی بات پہنچی، بھئی کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہا اللہ نے ٹھیک کیا، وہی ٹھیک کرنے والا، اللہ کی توحید بیان کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا یار کیسی باتیں کر رہے ہیں، پہلے تو ایسی نہیں کیا کرتے۔ فرمایا سمجھ نہیں تھی، اب سمجھ آ گئی ہے، تو اس لیے اب تو ایسی باتیں۔ اس نے کہا اس کو پکڑو، تحقیقات کرائیں، پتہ لگا کہ اس نوجوان کے ساتھ تعلق ہے۔ بھئی نوجوان کہاں سے گھوم گیا؟ وہ تو ہمارا آدمی تھا۔ کہا وہ ایک راہب نے اس طریقے سے کیا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے اپنے اس مصاحب کو بھی قتل کروا دیا، راہب کو بھی قتل کروا دیا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے بارے میں آرڈر جاری کیا کہ اسے لے جاؤ پہاڑ سے گرا دو۔ جو لے کر گئے پہاڑ سے گرانے کے لیے، زلزلہ آیا، وہ خود گر کے مر گئے، نوجوان زندہ بچ گیا۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، تو ویسے زلزلہ آ گیا، یہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک جماعت بھیجی کہ اس کو لے جاؤ، کشتی پر بٹھاؤ، دریا کے درمیان جب پہنچو اس سے پوچھ لو توبہ کرے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گرا دینا۔ وہ لوگ گئے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو ڈالتے، وہ کشتی ڈوبی، غرق ہوئی، وہ خود مر گئے، یہ زندہ واپس آ گیا۔ جب تک اللہ نہ مارے بندہ نہیں مرتا، جب وہ مارنے پر آئیں تو بچا کوئی نہیں سکتا۔ قصہ مختصر، اس نے کہا دیکھو تم مجھے نہیں مار سکتے،
ایک طریقہ ہے مارنے کا، سب لوگوں کو جمع کرو اور پھر تیر چلاؤ اور پڑھو بسم رب الغلام، ہم اس اللہ کا نام لے کر مارتے ہیں جو اس لڑکے کا رب ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو تو ختم کرنا ہے نا۔ ایسا ہی ہوا، سب جمع ہو گئے، تیر چلایا گیا، کن پٹی پر تیر لگا اس کے، اور وہ وہیں شہید ہو گیا۔ اس کا شہید ہونا تھا کہ جتنے حاضرین تھے سارے کے سارے ایمان والے بن گئے۔ اس نے کہا آمنتو، سب کہنے لگے آمنا برب ھذا الغلام، جس رب پر یہ نوجوان ایمان لاتا تھا ہم بھی اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ اب نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی ایک ایمان والا تھا، اب تو سارے ایمان والے ہوں گے، تو اب کیا کریں؟ تو اس کے وزیروں نے یہ مشورہ دیا کہ یوں کرو کہ خندقیں کھودی جائے۔ یہ عام طور پر وزیر ایسے ہی الٹے مشورے دیتے، کسی الٹی لائن پہ لگاتے۔ کہنے لگا بس یہ نہیں کہ چلو چھوڑو یار ہمیں حق مان لینا چاہیے، کہ نہ جی نہ، خندقیں کھودو، اس میں آگ بھرواؤ، ان سب ایمان والوں کو اسی میں ڈال دو۔ ایسا ہی ہوا، خندقیں کھودی گئیں، آگ بھر دی گئی، پکڑ پکڑ کے ان کو اس میں ڈالا جانے لگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک ماں کو لایا گیا جس کے پاس شیرخوار بچہ تھا۔ اب وہ ماں بیچاری تھوڑی گھبرانے لگی بچے کی وجہ سے، تو ان ظالموں نے وہ بچہ چھینا اور آگ میں ڈالا۔ تو جو بچے اللہ نے بچپن میں جن کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بات بولیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بولا، فرمایا وہ بچہ آگ میں جا کے بولنے لگا اماں گھبرانا نہیں، یہ آگ نہیں یہ گلزار ہے، صرف یہاں آگے آنے کی دیر ہے، کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، وہ آگ ایسی بھڑکی کہ وہ جو اوپر بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے نا وزیر، اس آگ نے ان کو بھی اپنی لپٹ میں لے لیا، وہ بھی سارے وہیں جل کے مر گئے۔ اسی سے ہے نا، جو کسی کے لیے خندق کھودتا ہے خود گرتا ہے، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود گرتا ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک ہو گئے، آگ والے تھے، خود اذ علیہا قعود، جب اس کے اوپر بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، جو کر رہے تھے اس ایمان والوں کے ساتھ اس پر حاضر ہو کے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، یا اللہ یہ کیوں سزا دے رہے تھے، ان کو آگ میں کیوں ڈالا جا رہا تھا؟ آیا انہوں نے کوئی برا کام کیا تھا؟ فرمایا نہیں، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان کا عیب صرف یہ تھا وہ ایک اللہ کو مانتے تھے اور اسی کو پکارتے تھے، بس یہ ان کا عیب تھا۔ یہی چیز ہمیشہ کافروں کو چبھتی ہے، کافروں کو چبھتی ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کبھی ان سے ہضم ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے نبی کی شان کبھی ان سے برداشت ہو ہی نہیں سکتی، اور ایسا ایمان والا ان کو کبھی پسند نہیں جو 100% ایمان پر چلنے کی کوشش کرے گا، وہ ان کے ہاں پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے بھی کسی ایمان والے مرد کو یا عورت کو آزمائش میں ڈالا، تکلیف میں ڈالا کہ یار اس کو پریشان کرو، ایمان کی وجہ سے اس کو پریشان کیا گیا، پھر مرنے سے پہلے توبہ بھی نہ کی، فرمایا یاد رکھو ہم اسے جہنم کا عذاب دیں گے اور آگ میں جلائیں گے اس کو۔ اس لیے کبھی کسی ایمان والے کو امتحان میں نہیں ڈالنا، تکلیف میں نہیں ڈالنا، پریشانی میں نہیں ڈالنا، وہ ایمان والا ہے، ایمان پر قائم اور دائم ہے، اس لیے اسے تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ اور آپ ہمیشہ دیکھیں کہ مضبوط ایمان والوں کو آزمائشوں میں ہی رکھا گیا، تکلیفوں میں ہی رکھا گیا، لیکن وہ تو سرخرو ہوئے، اور جو ان کو تکلیف پہنچانے والے تھے تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ شروع سے آپ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو دیکھیں، حضرت عثمان کے قاتلین کو دیکھیں، ساری فہرست آج تک دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک سزا دی۔ دنیا نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور میں یہ بات یہاں ضرور کہتا چلوں کہ جن لوگوں نے ہمارے اسی ملک کے اندر مسجدوں کے اندر بمباری کی اور لال مسجد کے اندر کیا کچھ کیا، دنیا نے آج بھی ان کو نگاہ عبرت بنا دیا ہے۔ دنیا دیکھتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہے، بڑے بڑے مکے لہرانے والے اور کیا کرنے والے۔ آج اپنی زبان سے کہتا ہے سمجھ نہیں آتی مجھے بیماری کیا ہے، مجھے تکلیف کیا ہے۔ یہ سزا ہے اس کی جو ایمان والوں پر، قرآن والوں پر اور ان بچیوں پر تم نے بمباری کی اور ان کو شہید کیا۔ اس کا خمیازہ آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم لم یتوبوا، ایمان والوں کو تکلیف میں ڈالا پھر توبہ نہیں کی، فرمایا ہم نہیں چھوڑتے۔ ان بطش ربک لشدید، فرمایا تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اکبر، ان بطش ربک لشدید، فرمایا بڑی سخت ہے رب کی پکڑ۔ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت فرمایا نا، تو مشو بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مر تو را۔ کہا اے انسان، اللہ کے حلم پر نہ جانا، اس کی بردباری پر نہ جانا کہ وہ بڑا حلیم ہے۔ اس نے اپنی صفت بیان کی ہے حلیم، لیکن فرمایا کہ جب پکڑتا ہے تو بڑا سخت پکڑتا ہے، پکڑ بھی اس کی بڑی سخت ہے۔ 2 سورتوں کے بعد 3 سورتوں کے بعد سورہ الفجر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں ذکر کیا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ اس طرح عذاب دیں گے کہ اس جیسا عذاب پھر کسی نے نہیں دیا ہوتا۔ اور اللہ جب کسی کو پکڑتے ہیں، اللہ جیسا کوئی کسی کو پکڑ نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، اے پڑھنے والوں کیا تم نے فرعون و سمود جو لشکر تھے ان کے حالات نہیں پڑھے؟ کتنے مضبوط تھے، بڑی طاقتور ان کی حکومتیں تھیں، ہٹو بچو کی آوازیں لگتی تھیں، لیکن اللہ نے ان کو کتنی مہلت دی، کتنا زمانہ مہلت دی، کتنا وقت ان کو مہلت دیا۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی اعتبار سے اتنا کچھ عطا کیا، ایسی صحت عطا کی کبھی اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا تھا، اتنی اللہ تعالیٰ نے فراوانی اور صحتیں اور یہ چیزیں عطا کی۔ لیکن فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، جب یہ جھٹلانے میں آئے کافر تو واللہ من ورائہم محیط، اللہ اس وقت بھی اور آج بھی سارے کافروں کو اپنے احاطے میں لینے والا ہے، کوئی بھی اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں۔ فرمایا ہم جب چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں، اس لیے مہلت تو ضرور دیتے ہیں، کہیں تم ہماری مہلت سے دھوکے میں نہ رہ جانا، دھوکے میں نہ رہ جانا، پکڑ آئے گی، سخت آئے گی۔ والسماء والطارق، پھر قسمیں کھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، جو بھی انسان ہے ہم نے اس کو محافظ عطا کیے ہیں، جو اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور نامہ اعمال بھی لکھتے ہیں اس کا، ساری چیزیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن وہ جب سارے راز ظاہر ہو جائیں گے، یوم تبلی السرائر، پھر قسمیں کھا کے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے لقول فصل، یہ فیصلہ کن بات ہے۔ جو کچھ ہم نے اس میں بیان کیا یہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں، فرمایا یہ رب العالمین کے فیصلے ہیں، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو کچھ اس میں بیان ہوا۔ سبح اسم ربک الاعلی، فرمایا کہ رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہارے اعضاء کو بڑا مناسب بنایا، بڑی ترتیب اس کے اندر رکھی۔ اللہ اکبر، ایک جیسے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، سب کچھ بنایا۔ فرمایا کہ اگر اس میں ہم برابری نہ رکھتے تو انسان کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا۔ دیکھیں نا، کبھی کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، حادثہ آ جائے، ٹانگوں میں فرق آ جائے تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے، چلنا مشکل ہے۔ فرمایا ہم نے مناسب معتدل اعضاء میں عطا کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے
تمہارے فائدے کے لیے قرآن کو نازل کیا، میرے حبیب آپ ان کو سمجھائیے، ذکر تذکیر کیجیے، نصیحت کیجیے، ان کو نصیحت فائدہ دے گی، نصیحت کا فائدہ ہے۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا نصیحت سننے کے بعد، اپنا اندر کا گند نکال دیا، فرمایا وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن فرمایا کہ اے لوگو تم تو دنیا کے پیچھے پڑے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت اس سے کہیں بہتر ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، پھر قیامت کا تذکرہ۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک غاشیہ بھی ہے، ڈھانپ لینے والی، وہ آ کے سب کو گھیرے میں لے گی۔ فرمایا دو قسم کے لوگ ہوں گے، وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سارے چہرے اس دن اللہ کے سامنے جھکنے والے، خشوع اختیار کرنے والے، عاملاتن، دنیا میں بڑی محنت کر کے آئے، ناصبتن، تھکاوٹ لے کر آئے، تھک کے آئے، لیکن تسلا نارن حامیہ، بھڑکتی آگ میں جائیں گے۔ محنت کرنا کافی نہیں، محنت کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ درست محنت انسان کو فائدہ دیتی ہے، غلط محنت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے دین میں بدعات ناجائز ہیں، بدعت جتنی زیادہ کر لی جائیں، جتنی بہترین کر لی جائے، ثواب کوئی نہیں ہے، بس اپنے آپ کو تھکاوٹ ہی دینی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، لوگ استقبال کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کون ہے امیر المومنین مسلمانوں کے سردار۔ ایک راہب اپنے عبادت خانے سے باہر نکل کے گردن نکال رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ وہ ہیں کہ یہ زندگی اس نے ساری اس عبادت خانے میں گزاری ہے، باہر نہیں آتا، یہ آج آپ کو دیکھنے کے لیے یہ باہر آیا۔ کون سا؟ کہا وہ والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھا کہ وہ اللہ کی عبادت کر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، گوشت اس کے جسم پر باقی نہیں تھا، چہرے کی ہڈیاں نکلی ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا قرآن مجید کی اس آیت کی وجہ سے رو رہا ہوں، عاملۃ ناصبۃ، کہ قیامت کے دن کتنے لوگ ہیں جو عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، لیکن بھڑکتی آگ میں جائیں گے۔ فرمایا دیکھو اس بندے کو، کتنی محنت کر رہا ہے، کتنی عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا ہے، جس کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے گا۔ کہ محنت کتنی کی ہے اس نے، کتنی محنت کی۔ تو اس لیے محنت کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بالمقابل وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، وہ چہرے والے بھی ہوں گے جن کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنی کوشش پر بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے جو محنت کی بالکل صحیح محنت کی ہے، اچھی محنت کی ہے۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ پھر اس کی صفات اللہ بیان کی گئی۔ جب جنت کی صفات قرآن میں آئیں کہ اتنی بڑی بڑی وہاں پر نعمتیں ہوں گی، گدے ہوں گے، پلنگ ہوں گے جن پر وہ جنتی بیٹھیں گے۔ کافر کہنے لگے جو اتنے بلند و بالا بیڈ ہوں گے اس پر چڑھے گا کون، بیٹھے گا کون، چاہ کون سکے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کیا اونٹ کی طرف نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا اور پیدا کیا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے، انسان سے بڑا ہے، لیکن جب انسان نے اس پر سوار ہونا ہو کس طرح وہ اونٹ زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور یہ انسان اس پر سوار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ تمہیں اونٹ جیسی سواری عطا کرتا ہے اور وہ خود بخود نیچے آ جاتی ہیں، جنت کی نعمتیں بھی اللہ تمہیں ایسے ہی عطا فرمائیں گے۔ یہ نہیں کہ اتنے بڑے بڑے درخت، حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک ایک درخت کا سایہ اتنا کہ 500 سال عربی گھوڑا اس کے سائے میں دوڑے تو ختم نہ ہو۔ کچھ اتنا بڑا ہے پھر پھل کیسے توڑے گا، جائے گا کیسے؟ فرمایا یہ چھوٹے دماغ سے سوچ رہے ہو، جس رب نے اتنا بڑا درخت بنا دیا، پیدا کر دیا، وہ اس کے پھل بھی دے دے گا۔ قطوفھا دانیہ، خود قرآن مجید میں پھل ان کے قریب ہوں گے۔ انسان کھڑا ہے تو پھل ایسے ہیں کہ توڑنا چاہے تو آرام سے توڑ لے گا، بیٹھا ہے تو وہ خود بخود نیچے جھک جائیں گے، لیٹا ہے تو اور نیچے ہو جائیں گے، پھر کھڑا ہوگا تو اوپر چلے جائیں گے۔
وہ کوئی دنیا کے تھوڑے ہیں پھل کہ بیچارے نے اپنے گھر میں پھل لگایا اور توڑنے کی فرصت نہیں ہے، جا نہیں سکتا، کبھی اس کو بلاتا ہے کہ توڑ دینا، کبھی اس کو بلاتا ہے کہ توڑ دینا۔ کھجور گھر میں لگی ہے، توڑ نہیں سکتا۔ وہ جنت ہے، جنت کو دنیا پر نہ قیاس کرو، دنیا پر نہ قیاس کرو۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فرمایا کہ ہمیں فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، رات جب چلی جائے اس کی قسم، ان ساری چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کتنی مضبوط بلڈنگوں والے تھے۔ قوم سمود کے ساتھ کیا کیا؟ جو پہاڑ تراش کر اپنے گھر بنا لیتے تھے۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، فرعون کے ساتھ کیا کیا؟ جو میخوں والا تھا، بڑی مضبوط اس کی حکومت تھی، اور اپنے مخالفین کو اس طرح سزائے دلاتا تھا کہ زمین پر لٹوا دیتا اور ہاتھ پاؤں اور دونوں پاؤں میں کہتا کہ میخیں لگا دو، یہ دھوپ میں ایسے ہی سڑتے رہیں۔ فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے عذاب کا کوڑا ان پر نازل کیا، پھر نہ بچ سکیں۔ فرمایا تم غافل نہ رہو کہ دیکھی جائے گی، اللہ ادھر بھی پکڑ لیں گے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، پھر اللہ نے فرمایا انسان 2 طرح کے، ایک تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ آزمانے کے لیے نعمتیں اور مال دیتا ہے اور بڑی عزتیں عطا کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اور وہ کہتا ہے میں بڑا عزت والا، خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرا آدمی، یا یہی اللہ جب اس کی حالت بدلتے ہیں، بلکہ یہ زیادہ ٹھیک ہوگا کہ انسان کو جب اللہ دیتے ہیں کہتا ہاں بہت مزہ آئے جی، فرمایا کہ جب ہم آزمانے کے لیے اب وہ چیزیں واپس لینا شروع کرتے ہیں، بڑی نعمتیں جو دی تھیں کہ اب پہلے تو دے کے آزمایا ہے نا، اب لے کے ذرا آزماتے ہیں، فقدر علیہ رزقہ، تو رزق تنگ کر دیتے ہیں، فیقول ربی اہانن، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، اب تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، ہاتھ اور جیبیں سب خالی ہو گئیں۔ فرمایا نہیں، یہ جو تنگی آئی ہے نا، ہم سے پوچھ کیسے آئی؟ بل لا تکرمون الیتیم، تو بھی تو یتیم کا اکرام نہیں کرتا تھا، تیرے خاندان میں تیرے سامنے یتیم آتا، تیرا بھی تو دل نرم نہیں ہوتا تھا نا۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، تیرے ارد گرد مسکین بھی تو رہا کرتے تھے نا، کبھی تیرے حاشیہ خیال میں بھی ان کا وہم و گمان نہ آیا، کبھی ان کی جانب تو بھی متوجہ نہ ہوا، ہزارہا قسم کی نعمتیں استعمال کرتا تھا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ غریب بھی بیچارہ یہاں پر رہتا ہے، چلو خود نہیں دیا تو دور کی بات ہے، ترغیب دے دیتا کسی کو، اس غریب کو دیا کرو، اس کی مدد کیا کرو، اللہ نے دیا ہے تو خود دو، نہیں تو اوروں کو متوجہ کرتے رہو کہ یار اس کو دیا کرو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تو بھی تو وراثت کھا جاتا تھا، جو مال تیرے قبضے میں آیا ہڑپ کر گیا، نہیں پوچھا اپنی بہنوں کو، ان کا بھی تو حصہ بنتا ہے، ان کا بھی تو حق بنتا ہے، فلاں کا بھی حق بنتا تھا، تم چپکے کھا جایا کرتے تھے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی محبت تمہارے دل میں بہت زیادہ تھی، یہ چیزیں ہیں جس نے تمہیں تباہ کیا اور یہاں پر لے کے آئے، یہ چیزیں ہیں جو انسان کے رزق میں تنگی لانے والی ہیں۔ اگر انسان کے رزق میں تنگی ہے تو وہ سوچے کہیں ان کاموں میں سے میں کوئی کام تو نہیں کر رہا جس کی وجہ سے یہ چیزیں آئیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اے اطمینان والی جان، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، جا تو میرے نیک بندوں کے ساتھ شامل ہو اور جنت میں داخل ہو جا۔ لا اقسم بہذا البلد، فرمایا کہ ہمیں مکہ المکرمہ کی قسم، اللہ اکبر، اور آپ کے لیے ہم نے اس میں کچھ وقت کے لیے لڑائی حلال کی، باپ کی اور ماں کی قسم، جو جنا اولاد کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، فرمایا کہ ہم نے انسان کو تو محنت اور مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ہر انسان، جس طرح میں نے کل بھی عرض کیا، محنت کرنے والا ہے، مشقت کرنے والا ہے۔ فرمایا دیکھ لو، پیدائش سے لے کر موت تک
پیدائش کا مسئلہ دیکھو، اس وقت دیکھو کہ ماں باپ کس تکلیف سے گزرے اور بچے کی اپنی کیا حالت اور کیا کمزوری ہے، نہ بتا سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سردی نہ گرمی نہ پیاس نہ دھوپ، کچھ نہیں بتا سکتا، اور اس طریقے سے اس کی زندگی گزرتی۔ پھر جوانی آئی اور تکلیفیں پریشانیاں آئیں، بڑھاپے میں کچھ اور آئیں۔ فرمایا رہتا انسان محنت اور مشقت میں ہی ہے، یہ انسان کی صرف سوچ ہوتی ہے میرا یہ کام ہو جائے نا، اس کے بعد بس پرسکون زندگی ہوگی۔ بچہ ہے، ماں باپ کہتے ہیں وہ تھوڑا بڑا ہو جائے، چلنے پھرنے کے قابل، اس کی محتاجی ختم ہو جائے۔ وہ بیچارہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، کہتے ہیں بس تعلیم حاصل کر لینا، اور وہ بھی کہتا ہے بس اچھی تعلیم سے جان چھوٹے، جس دن تعلیم پوری ہوگی جان چھوٹ جائے گی میری، بس یہی مسئلہ مشکل ہے میرے لیے۔ تعلیم حاصل کر کے ہو اب کہاں سے کماؤں گا، کھانا کہاں سے، اچھی نوکری مل جائے نا، خوب کماؤں، آرام سکون سے رہوں۔ نوکری مل گئی، یار اکیلے میں تو سکون نہیں ہے، اچھی سی بیوی مل جائے، نیک خاتون خوبصورت ہو، اب اس چکر میں پڑ گئے۔ اب اس سے فارغ ہوا، اللہ اولاد دے دینا، اب اولاد کی فکر ہو گئی، اب دن رات اولاد کی محنت میں لگائے، بس یہ اولاد میری پل جائے، بڑی ہو جائے، اچھی تعلیم، میں پرسکون ہو جاؤں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں۔ اولاد بڑی ہوگی، اب پھر جو ہے نا شروع ہو گیا ہے مسئلہ کہ ان کے لیے رشتے ڈھونڈنے ہیں، کوئی اچھا مل جائے۔ کئی سال گھومتا ہے، اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے۔ جب رشتہ مل گیا بڑا خوش جی، بڑا پرسکون، اگلے دن نہیں جی یہ تسی تو چنگی لب کے لے آئے سے تو ساڑھے پتر نو خراب کر دیتا، یہ تو جو ہے نا اب ہماری سنتی نہیں۔ آئے دن کے رفڑ پھر دوبارہ شروع، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، دن رات۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے اس انسان کو پیدا ہی محنت و مشقت میں کیا ہے، اس نے رہنا ہی رہنا ہے، یہ اس سے نہیں نکل سکتا۔ صرف اس نے کرنا یہ ہے کہ اپنی محنت کی سمت جو ہے وہ ٹھیک کرنی ہے، اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ میں نے محنت میں رہنا ہے، پوری زندگی رہنا ہے۔ اور محنت کیا ہے؟ فک رقبہ، فرمایا گردنیں آزاد کروایا کرو، کسی کی گردن کسی مصیبت میں پھنسی ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، قحط کے دن آ جائیں، پریشانی کے دن آ جائیں، کھانا کھلایا کرو۔ یتیماً، یتیموں کو دیا کرو، خاص طور پر جو تمہارا رشتہ دار بھی ہو۔ او مسکیناً ذا متربہ، فرمایا مٹی میں ملا جو مسکین ہے اس کی امداد کیا کرو، اس کے ساتھ تعاون کیا کرو، اپنا ایمان بھی درست رکھا کرو، عمل بھی درست رکھا کرو، تب جا کر فرمایا کہ تمہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ والشمس وضحاہا، 7 قسمیں کھائیں اللہ نے بڑی بڑی چیزوں کی، سورج کی، چاند کی قسم، زمین کی اور آسمان کی قسم، دن اور رات کی قسم۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہی ہے جس نے اپنے اندر کا گند نکالا۔ جب تک اندر نہیں دھویا گیا، صاف نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں۔ اپنے ظاہر کو جتنا مرضی سنوار لو، اصل سنوارنا تو اپنے اندر کو ہے، جب اندر سنورے گا تو بات بنے گی۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، پھر قسمیں، فرمایا دیکھو رات اور دن ایک جیسے نہیں۔ وما خلق الذکر والانثی، مرد اور عورت ایک جیسے نہیں۔ ان سعیکم لشتی، اس لیے اے انسانوں تمہاری محنت بھی ایک جیسی نہیں، محنت میں بھی فرق ہے۔ فرمایا کہ ایک محنت کرتا ہے، اعطا اوروں کو دیتا ہے، واتقی تقوی اختیار کرتا ہے، اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، ایک محنت تو یہ ہے۔ فرمایا اس محنت والے کے لیے ہم آسانیاں ہی کرتے جاتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کرتے کرتے آسانی سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ، دوسرا بڑا بخیل ہے، وَاسْتَغْنَىٰ، لاپرواہ ہے، ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اچھی بات کو جھٹلاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے تنگیاں ہی کرتے جائیں گے، یکے بعد دیگر تنگی ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ تنگ جگہ فرمایا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اگرچہ جہنم بہت بڑی ہے، لیکن سورہ فرقان میں فرمایا مکاناً ضیقاً،
تنگ جگہ میں اس کو رکھ دیا جائے گا۔ سورہ ہمازہ میں آگے آ رہا ہے کہ آگ کو ستونوں میں بند کر کے انسان کو ستون میں ڈال دیا جائے گا۔ اور حدیث میں ہے صندوق ہوگی لوہے کی، اس میں آگ رکھی جائے گی، بندے کو اس آگ میں ڈال کے صندوق کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ تنگیوں والا نتیجہ ہے۔ اور اس میں جو اچھی صفات ہے نا، یہ اصل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی گئی۔ اسی لیے مفسرین نے کہا کہ سورۃ اللیل حقیقت میں سورۃ الصدیق ہے، ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو سب سے بڑا متقی آدمی ہے اس کو جہنم سے اور ان تنگیوں سے بچایا جائے گا۔ کون ہے متقی؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے تزکیے کے لیے۔ مال دینے سے بھی تزکیہ ہوتا ہے انسان کا۔ وما لأحد، کافر کہتے تھے یہ جو حضرت ابوبکر خرچ کرتے ہیں نا، ہر وقت دیتے رہتے ہیں، دیتے کہ غلام آزاد ہو رہا ہے، آج فلاں موقع ہے سارا مال دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ہمیشہ یہی خواہش تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کی 3 خواہشیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، فرمایا ایک خواہش تو یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ہو، ابو بکر دیکھتا ہی رہ جائے۔ فرمایا کہ دوسری خواہش میری یہ بھی ہے، بیٹی میری ہو اور بیوی اللہ کے نبی کی ہو۔ فرمایا کہ تیسری خواہش میری یہ ہے، مال میرا ہو اور خرچ کرنے والے اللہ کے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خرچ کرنے والے۔ اور اللہ نے ان کی تینوں خواہشات پوری کی، بیٹی آپ کی اور بیوی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آنکھیں ابو بکر صدیق کی اور چہرہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا، دنیا میں جب تک رہیں کٹھے رہیں، غار ثور میں بھی کٹھے رہے، اللہ نے غار میں بھی اکٹھا کیا اور مزار میں بھی اکٹھا کر دیا۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اٹھیں گے، تو اس وقت بھی سب سے پہلے آپ کے چہرے کو کون دیکھے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا خوش نصیبی ہے۔ اور مال، فرمایا مال میرا ہو، خرچ کرنے والے آپ ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خود فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ اور خود فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کسی نے بھی میرے اوپر احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیا، سوائے ابو بکر صدیق کے دعا کی پروردگار میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، قیامت کے دن آپ خود ہی ان کے احسان کا بدلہ دے دینا۔ تو کافر کہتے تھے یہ لوگوں کے احسان ہیں ان پر، اس لیے جو ہے نا یہ لوگوں کو نہیں چھڑواتے، ان کے احسان اتارتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا ان پر احسان نہیں ہے جس کے بدلے اتارتے پھریں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ تو جو کام کرتے ہیں فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں یہ ہماری رضا تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ ان سے راضی ہوگا اور اللہ ان کو بھی اتنا دے گا کہ یہ بھی راضی ہو جائیں گے، اور میں ان کو بھی خوش کریں گے ہم۔ اگلی صورت میں آ رہا ہے نا، اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر فرمایا ہم ابو بکر کو بھی راضی کر دیں گے۔ وہ شخصیتیں اللہ کے نبی کے بعد جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم ان کو راضی کریں، کیونکہ انہوں نے آپ کو راضی کیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 جہنم کے ساتھ 8 دروازے ہیں جنت کے، جس نے جو عمل زیادہ کیا ہوگا اس جیسے دروازے سے جنت میں جائے گا۔ دروازہ خود کہے گا فلاں ادھر آ جا، بڑی نمازیں پڑھی ہیں جنت میں جا، میں باب الصلاۃ ہوں۔
بڑے روزے رکھے ہیں، فلاں ادھر آ جا بڑا روزے دار ہے، میں باب الصوم ہوں، ادھر سے جنت میں چلا جا۔ فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، چند دن وہی بند ہو گئی، کافروں نے باتیں کرنا شروع کر دیں، جی ان کے پاس کوئی آتا تھا جن شن بھاگ گیا ہے، اب کوئی نہیں ہے، اب نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کتنی باتیں غلط کر رہے ہیں، ہمیں چاش کی قسم، رات کے جانے کی قسم، کہ رات، اور دیکھیں نا حالات تو بدلتے ہیں، کبھی دن ہے کبھی رات، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا ہے رات آ گئی اب دن کوئی نہیں آنا۔ فرمایا نہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی جبریل آتے ہیں کبھی نہیں آتے۔ ما ودعک کا یہ تو ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ دے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی آپ کی پہلے سے بہتر۔ آپ اکیلے شروع ہوئے، حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ، حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ، حضرت علی آپ کے ساتھ، بڑھتے گئے، پھر ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر، مکہ سے مدینہ میں آئے اس سے بہتر۔ فرمایا کہ دنیا سے آخرت بہتر، جو وقت آئے گا آپ کے لیے پہلے سے بہتر آتا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب آپ گھبرائے نہیں، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آئے ہائے، ہر ایمان والا محنت کر رہا ہے نا، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے پر، اور اللہ فرماتے ہیں میں اپنے نبی کو راضی کروں گا، میں ان کو راضی کروں گا، اور وہ مشہور روایت کا جملہ ضرور سناتا جاؤں۔ فرمایا جبریل یہ وعدہ ہے نا کہ مجھے راضی کرنا ہے؟ ہاں جی۔ فرمایا یاد رکھو میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ گیا میں نے بھی راضی کوئی نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے اپنی امت سے۔ فرمایا ایک امتی بھی رہ گیا نا جہنم میں نے نہیں راضی ہونا۔ یہ وعدہ اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم نے آپ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو اپنی امت کو ہر موقع پہ یاد رکھا، لیکن افسوس کہ امتی نے اپنے نبی کی سنت کو ہر موقع پہ بھلایا، خوشی میں غمی میں، دن میں رات میں، عبادت میں عادت میں، ہر جگہ امتی نے آپ کی سنتوں کو بھلایا۔ قربان جائیے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات پر کہ آپ نے اپنی امت کو ہر موقع پر یاد رکھا۔ فرمایا ہمارے انعام تو آپ پر پہلے بھی بڑے، یتیم تھے ٹھکانہ دیا، راستہ دکھایا، تنگ دستے غنی کیا، لہٰذا یتیم کو جھڑکیے نہیں، مانگنے والا آ جائے آسانی کیجیے، رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ ہم نے تو آپ کا سینہ کھول دیا، سب بوجھ ہٹا دیے، ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کا تذکرہ بلند کر دیا۔ تذکرہ بلند، جبریل امین کیسے تذکرہ بلند؟ جی اللہ پاک فرماتے ہیں میرے حبیب جہاں میرا نام آئے گا میرے نام کے بعد آپ کا نام آئے گا۔ کلمے میں اللہ ہے تو محمد الرسول اللہ، آذان میں اللہ کا نام، اللہ کے نبی کا نام، اقامت میں اللہ کا نام، نبی کا نام، نماز میں اللہ کا نام، نبی کا نام۔ فرمایا جہاں اللہ کا نام آئے گا محمد الرسول اللہ کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے چند جگہوں کے کہ وہاں ٹھیک نہیں، چھینک ہے، ذبح کرنا ہے، اس طرح کی چند چیزیں ہیں، وہاں پر فرمایا ایک اللہ کا نام، باقی ہر جگہ اللہ کا نام بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی۔ فرمایا تنگیوں کے ساتھ آسانی آتی رہتی ہے، کوئی نہیں جو تنگیاں ہیں آسانی بھی ہو جائے گی۔ پھر قسمیں کھائیں اور فرمایا کہ انسان کو ہم نے سب سے خوبصورت سانچے میں بنایا، اس سے بہترین سانچہ کوئی نہیں، لیکن پھر بھی افسوس ہے کہ انسان بد کرداری سے جہنم میں چلا جائے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی آیات جو نازل ہوئی وہ اقرا والی ہیں کہ آپ پڑھیے، تعلیم، اشارہ تھا کہ آپ کی امت علم والی امت ہوگی، لیکن علم وہ مطلوب ہے بسم ربک جس میں رب کا نام شامل ہو، وہ تعلیم جس میں اسم ربک نہ ہو وہ تعلیم نہیں ہوتی، وہ جہالت ہوتی ہے۔ وہ تو کوئی علم، بندہ پی ایچ ڈی کر لیں اور اپنے باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکے، وہ علم تو نہیں ہے نا۔ جی مجھے جنازے کی دعا سکھا، قاری صاحب ذرا جنازے کی دعا بتا دینا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ نہیں آتی تو اللہ نے کہا اقرأ بسم ربک، پڑھنا ہے لیکن رب کے نام کے ساتھ۔
ایسی تعلیم فائدہ مند ہے۔ اور فرمایا ابو جہل کتنا بڑا سمجھدار آدمی، سب کچھ ہے، لیکن فرمایا کہ جب وہ اللہ کے نبی کا غلام نہیں بنا تو اس سے بڑا جاہل ہی کوئی نہیں۔ کیا علم آیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا قرآن شان والا، جس رات میں نازل ہوا وہ رات شان والی، جس امت کو یہ امت عطا کی گئی وہ امت بھی شان والی۔ اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ پہلے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ آخری نبی عطا فرما، جب وہ آ گئے حتیٰ تأتیہم البینہ رسول من اللہ کے رسول آ گئے تو یہی انکار کرنے لگے۔ فرمایا یہ جنہوں نے انکار کیا ہے اولئک ہم شر البریہ، پوری مخلوق میں سے سب سے بدتر لوگ یہ ہیں۔ ہاں ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے اچھے عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سے سب سے بہترین لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، فرمایا قیامت کے دن یہ زمین اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، پوری۔ اب تو زلزلہ آتا نا تھوڑا سا دل ہل جاتے ہیں، وہ جی بڑا سخت زلزلہ تھا، یہ 5 اشاریے سے بھی زیادہ تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کی بھونچال تو بہت بڑی ہے۔ اس دن انسان کہے گا ما لہا، کیا ہو گیا؟ زمین اپنے سارے خزانے نکال نکال کے باہر پھینکے گی، ہیں اس کے لیے مرتے رہے، اس سونے کے لیے، اس چاندی کے لیے، آج سونا موجود ہے لینے والا کوئی نہیں۔ فرمایا کہ زمین خود بتائے گی یہ انسان کیا کچھ کرتا رہا، تھوڑی سی برائی کی وہ بھی سامنے، اچھائی کی وہ بھی سامنے۔ پھر اللہ نے قسمیں کھائیں، فرمایا گھوڑوں کی قسمیں جو ہانپتے ہوئے جاتے ہیں، آگ سلگاتے جاتے ہیں، جدھر انسان اشارہ کرتا ہے ادھر بھاگتے جاتے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، گھوڑے رکتے نہیں۔ فرمایا اے انسان دیکھ تو صحیح گھوڑا تیرا کتنا وفادار ہے، صرف اس لیے تو اس کو پانی پلاتا ہے، پانی تیرا پیدا کردہ نہیں تو اس کو گھاس کھلاتا ہے، دانہ ڈالتا ہے، گھاس اور دانہ تیرا پیدا کردہ نہیں، وہ تیرے ہاتھوں سے کھا کر تیرا ناشکرا نہیں۔ تیر لگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تیروں کو نہیں دیکھتا، تیرے اشارے کو دیکھتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، فرمایا انسان بڑا ناشکرا ہے، انسان بڑا ناشکرا، رب کی کھاتا ہے اس کا حکم نہیں مانتا۔ اور یہ بیماری لگی کیوں؟ ناشکری کی۔ فرمایا مال کی محبت اس کے دل میں بڑی ہے، جتنا مال آ جا بھی تو کچھ نہیں ان کے پاس بڑا ہے، میں رہ گیا، ناشکری ناشکری۔ علاج کیا ہے؟ فرمایا اپنی موت کو یاد رکھا کرو۔ افلا یعلم اذا بشر ما فی القبور، سورہ قاریہ۔ پھر فرمایا جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، دوسرا جہنم میں۔ الہاکم التکاثر، چھوٹی چھوٹی صورتیں تو ہر صورت کی کوئی ایک بات کرنی پڑتی ہے جس سے بات لمبی ہو جاتی ہے، ختم کرتا ہوں۔ فرمایا اس کثرت نے انسان کو غافل کیا، اور آئے اور آئے اور آئے۔ فرمایا یہ کثرت اس کو قبروں تک پہنچاتی ہے، حرص ختم نہیں ہوتی، مرتے دم تک لگا رہے گا، اور آ جا اور۔ تو اس لیے فرمایا موت کو یاد رکھو، چھوڑو ان باتوں کو۔ کامیابی کس میں ہے؟ جس میں 4 صفات ہوں، ہر انسان خسارے والا۔ والعصر ان الانسان، سوائے اس کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، حق بات کی وصیت کرے اور حق بات کی پاداش میں جو مصیبتیں ہیں صبر کرے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا یہ جو چغل خوریاں کرنے والے ہیں، تانے دینے والے، کبھی منہ پر باتیں کرتے ہیں، کبھی پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، مال جمع کر کر کے اسے گنتے ہیں، جمع مالا وعددا، جمع کرتے ہیں گن گن، ہاں اتنا لاکھ ہو گئے۔ پھر یہاں عام طور پر صفت ہے 4 پیسے آ جائیں بندہ گن گن کے تھکتا ہے، ہر 5ویں دن کھول کے پھر گن رہا بیٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ چیز تو انسان کو تباہ کرنے والی ہے۔ ایحسب ان مالہ اخلدا، کیا انسان نے یہ سمجھا یہ مال اس کو ہمیشگی دے گا؟ نہیں، مال ہمیشگی نہیں دیتا، بلکہ مال کا خرچ کرنا انسان کو کامیابی دیتا ہے۔ اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرما، سرخرویاں عطا فرما۔ اے اللہ نیکوں کے راستے پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ بروں سے بچا، برائیوں سے بچا۔ یا اللہ اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ہم سب کو جنت میں داخل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔